دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی، محمد منشا، السلام علیکم جناب، کیسے ہیں؟ اس پروگرام میں ہم دیکھتے ہیں کہ میاں شہباز شریف مسلم لیگ نون کے صدر، انہوں نے کرونا کے خلاف جو سٹرگل ہے اس قوم کی، اس میں اپنا کیا حصہ ڈالنے کی پیشکش کی ہے، وہ کیا کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے عام بات یہ ہے کہ شریف ٹرسٹ کے تحت چلنے والے مختلف ہسپتال اور صحت سے متعلقہ جو سہولتیں ہیں، انہوں نے حکومت کو یہ پیشکش کی ہے کہ وہ ان کو کوارنٹین سینٹر یا قرنطینہ مراکز قائم کرنے کے لیے وہ پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ حکومت کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی ان کے پاس ہے کیا وہ جو دینا چاہتے ہیں۔ زیادہ تو نام کچھ اور لوگوں کا سنتے ہیں کہ ہم نے بڑے ہسپتال بنائے ہوئے ہیں اور یہ کیا اور وہ کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے چندے سے بنائے ہیں، اور چندہ جنہوں نے سب سے زیادہ دیا اس ایفرٹ میں، یعنی شوکت خانم میموریل ہاسپٹل میں زمین نواز شریف نے دی، چندہ سب سے زیادہ خود خان صاحب فرماتے ہیں کہ 50 کروڑ اس دور میں، کوئی 87-88 کے ارد گرد کے دور میں وہ نواز شریف نے دیا۔ تو آپ امیجن کر لیں کہ سنگل لارجسٹ کنٹریبیوٹر کون ہے اس ایفرٹ میں، اور 50 کروڑ 87-88 کا آج سے کمپیئر کر لیں کہ کیا بنتا ہے۔ اور وہ زمین جو ہے وہ بھی خان صاحب کو نواز شریف نے دی، اور یہاں تک کہ خان صاحب نے اپنی رہائش کے لیے یہ کہا کہ مجھے لاہور میں میرے پاس کوئی رہائش نہیں ہے اور میں کھلاڑی وغیرہ ہوں، تو مجھے پلاٹ کیا جائے۔ وہ پلاٹ بھی انہوں نے لیا، لیکن پکڑا میر شکیل الرحمان کو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی نام کن کا ہے اور ایفرٹ کن کی ہے۔ تو بہرحال اس کا بہت شور و غوغا آپ سنتے ہیں، لیکن دوسری طرف شریف ٹرسٹ کے تحت کئی ہسپتال جو ہیں وہ چلتے ہیں، جس میں خان صاحب نے کوئی حصہ نہیں ڈالا، انہوں نے کوئی چندہ نہیں دیا، کوئی زمین نہیں دی، ہاں گالیاں ضرور دی ہیں جتنی ان سے ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہے جو جس کے پاس ہے وہی دے گا نا۔ تو بہرحال شہباز شریف نے جو شریف ٹرسٹ کے تحت چلنے والے اداروں کی پیشکش کی ہے، ان کی میں یعنی جو میرے علم میں ہے اس کی فہرست میں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو ہے شریف میڈیکل سٹی ہاسپٹل، ایک ہے شریف میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج، ایک ہے شریف انسٹیٹیوٹ آف الائیڈ ہیلتھ سائنسز، ایک ہے شریف پوسٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ، ایک ہے شریف کالج آف نرسنگ، ایک ہے شریف میڈیکل ریسرچ سینٹر، اور ایک ہے شریف ایڈوانسڈ لیپروسکوپک سرجری سینٹر، اور ایک ہے شریف سینٹر فار کلیفٹ لپ اینڈ پیلیٹ، وہ جو تالو اور یہ جو کٹے ہوئے ہوتے ہیں نا بعض لوگوں کے بدقسمتی سے ہونٹ وغیرہ، یعنی اس سے متعلق ہے۔ یہ تو وہ ہسپتال ہیں وہ چاہتے ہیں کہ حکومت ان کو یعنی کرونا وائرس کے سلسلے میں جیسے چاہے استعمال کرے۔ ظاہر ہے زیادہ کرنٹینہ سینٹر یا مراکز جو ہیں اس حوالے سے ہی بلڈنگز کی ضرورت ہے، تو وہ دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ یعنی بغیر چندے کے ویسے بنی ہوئی جی۔ تو بہرحال یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو چندہ ایسی یعنی کیمپینز میں نہیں دینا چاہیے، اگرچہ میرا نقطہ نظر ہے کہ چندہ خاص طور پر جس کا نام زکوٰۃ اور صدقات ہے یا خیرات ہے، وہ سب سے پہلے دینی اداروں کا حق بنتا ہے۔ وہ دین کو جو پروموٹ کرنے والے لوگ ہیں ان کو دیں، اور ان کے تحت چلنے والے اداروں کو دیں، اس لیے کہ وہ اس دور میں یتیم ہیں۔ کبھی دور تھا جب مسلم حکمران مسلم ہونے پر نازاں تھے، تو پھر وہ ان اداروں کو پیسے دیا کرتے تھے، ان اداروں کو جاگیریں دی جاتی تھیں، ان کو کوئی یعنی فنڈز کا مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ لہٰذا یہ مسلم روایت رہی ہے کہ جو طلبہ ہوتے تھے ان کو نہ صرف تعلیم مفت دی جاتی تھی، ان کو رہائش اور روٹی پانی بھی مفت ملتا تھا، یہاں تک کہ کپڑے بھی مفت ملتے تھے۔ لیکن جب برطانوی نو عبادیاتی نظام برصغیر میں آیا تو اس کو ایک کاروبار کے طور پر یعنی پھر یہ ایک رواج چلا کہ طلبہ سے تو پیسے لیے جانے چاہیے، تعلیم بھی دیں اور روٹی بھی دیں، یہ کیا تو کیا۔ تو بہرحال یہ ایک ضمنی بات ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ
وہ اسپتال اور جو فیسلٹیز ہیں وہ انہوں نے اپنی جیب سے بنائی ہیں اور وہ دینے کے لیے تیار ہیں. یہ ایک بڑی قابل تعریف بات ہے. تو اس سے حکومت کو فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ سب سے جو زیادہ عمارات کی ضرورت ہے وہ قرنطینہ مراکز کے حوالے سے ہی ہے، کیونکہ ہر بندہ ظاہر ہے دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتا. بس کچھ ادارے بھی ہیں جنہوں نے دروازے بند کیے ہیں. تو یہ تو ہے ایک فزیکل ایک میجر پیشکش. اور دوسری طرف شہباز شریف نے یہ بھی اندیا دیا ہے، کیونکہ وہ ظاہر ہے ایک پاورفل یعنی پولیٹیکل سینس میں ایک بڑے اہم گھر سے تعلق ہے ان کا، اور طویل عرصہ یعنی کم و بیش 10 سال تو چیف منسٹر ہیں. اس سے پہلے بھی جب مشرف نے تختہ الٹا اس سے پہلے بھی ظاہر ہے چیف منسٹر ہیں، تو گویا وہ 12-14 سال چیف منسٹر ہیں پنجاب کے. اس کے علاوہ ظاہر ہے باقی سیاسی اہمیت ان کی جو آپ ہے وہ جانتے ہی ہیں سب لوگ. تو وہ یہ کوشش کریں گے کہ مختلف اداروں سے، بین الاقوامی ایجنسیوں سے یا بین الاقوامی شخصیات سے رابطہ کر کے کوشش کریں گے کہ وہ ڈونیٹ کریں کچھ نہ کچھ پاکستان کو اس حوالے سے. وہ ظاہر ہے کچھ اکوپمنٹس ہو سکتے ہیں، وہ دوائیاں ہو سکتی ہیں، وہ فنڈز ہو سکتے ہیں، کسی بھی یعنی کوئی بھی کچھ بھی مل جائے تو وہ اچھی بات ہے. یعنی وہ کسی ذاتی چیریٹی کو پروموٹ نہیں کریں گے، وہ چاہیں گے کہ حکومت پاکستان کو ملے، سمجھتے ہیں. تو بہرحال یہ بھی ایک کوشش ہے. اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی جماعت کے رہنماؤں سے جو کنسلٹیشن کی ہے اس میں اس سلسلے میں یعنی ایک تو ظاہر ہے حکومت کے ساتھ یہ تعاون ہے کہ ان فیسلٹیز کو پیش کیا ہے. دوسرا اپنے طور پر وہ کوشش کریں گے کہ حکومت کو کہیں سے اگر ان کی کوشش کے ساتھ چندہ مل سکتا ہے، حکومت پاکستان کو جو مدد مل سکتی ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں گے. اور پھر یہ جو اپنے ان کے سیاسی رہنما ہیں جو پارلیمنٹ میں بھی ظاہر ہے وہ اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی اور وہ خود لیڈر آف اپوزیشن ہے، قائد حزب اختلاف ہیں. تو انہوں نے 2 گویا کمیٹیاں بنائی ہیں جو مختلف کام کریں گی. ایک کا نام ہے ہیلتھ ٹاسک فورس، اور اس میں وہ سابق جو وفاقی وزیر صحت تھیں سائرہ افضل تارڑ وہ ان کی سربراہی ہوگی. اور اس کے علاوہ اس کمیٹی میں شامل ہوں گے یا ٹاسک فورس میں خواجہ سلمان رفیق اور عائشہ رضا فاروق، مریم اورنگزیب، عطا اللہ تارڑ، اور جو مریم اورنگزیب ظاہر ہے وہ ایک طرح کی میڈیا کوآرڈینیٹر بھی ہوں گے. اس طرح ایک سیکنڈ کمیٹی بنائی ہے جو پارلیمنٹری ایڈوائزری گروپ ہے اصل میں، اور اس میں کون شامل ہوگا؟ جو صوبائی صدور ہیں پارٹی کے وہ، اور اس کے علاوہ جو سینئر لیڈرز ہیں ہر صوبے سے یعنی نون لیگ کے جو سینئر لیڈرز ہیں، اور جو پارلیمنٹ میں مسلم لیگ نون کے اہم لیڈر ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گے. اور شذا فاطمہ خواجہ یہ MNA ہیں مخصوص سیٹ پر، یہ خواجہ آصف کی شاید بھانجی یا بھتیجی وغیرہ ہیں. تو وہ ان دونوں کمیٹیوں کی یعنی ہیلتھ ٹاسک فورس کی اور یہ جو پارلیمنٹری ایڈوائزری گروپ ہے اس کی سیکریٹری کے طور پر کام کریں گی. یہ یعنی ایک تو حکومت کے ساتھ تعاون کی راہیں جو ہے اس والے سے کام کریں گے، اور پھر پارٹی کارڈرز کو ایک طرح سے پروموٹ کریں گے اور عوام کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ تعاون کریں، حکومتی گائیڈ لائنس جو بھی ہوں اور جو بھی احتیاطیں ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے جو پروفیشنلز نے ظاہر لے آؤٹ کی ہیں. تو اس طرح کی یعنی شہباز شریف جو بھی ان کا کردار ممکن ہے وہ دامِ درمِ سخن قدمے اس جدوجہد میں ہم وطنوں کے ساتھ ہیں. یہی ان کے آنے کا بنیادی جو محرک تھا، بنیادی مقصد تھا، اور میاں نواز شریف آبویسلی ان کی موٹیویشن تھی کہ جائیں آپ، حالانکہ وہ جس مقصد کے لیے وہاں تھے وہ ابھی مکمل نہیں ہوا. تو کیونکہ یہ امیڈیٹ نیڈ تھی عوام کی، پاکستان کی، وطن کی، تو اس لیے وہ واپس آئے ہیں. تو اس والے سے باقی بھی ساری اپوزیشن نے، جمعیت علماء اسلام نے، پیپلز پارٹی نے، باقی ان کے علاوہ جو بھی
پارلیمانی پارٹیاں ہیں یا ادروائز سیاسی پارٹیاں جو پارلیمنٹ میں نہیں بھی ہیں، حکومت کو غیر مشروط اپنے تعاون کا یقین دلایا. تو اس حوالے سے حکومت کو چاہیے کہ وہ فائدہ اٹھائیں، لیکن ہمیں خطرہ یہی ہے کہ حکومت کو سنجیدہ نہیں ہے. ان میں سمجھ لیں کہ انہیں کہ ڈی این اے میں گڑبڑ ہے. یعنی خان صاحب جو ہیں، حالانکہ یہ بہترین موقع تھا خان صاحب کو پچھلی ساری جو ان کی نان پرفارمنس ہے یا ایک نااہلی ہے حکومت چلانے میں یا ایک انتقامی سیاست کو رواج دینے میں اور حکومت پاکستان کے اداروں کو یعنی دباؤ میں لا کے یا جو بھی مینورنگ ہے کر کے ساری یعنی مین اپوزیشن جو نون لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، ان کو ٹیز جتنا کیا جا سکتا تھا. نون لیگ کے تو کم و بیش ہر عام رہنما کو انہوں نے کئی مہینے بلکہ سالوں بھی جیل میں رکھا ہے. تو یعنی ان ساری چیزوں سے وہ ان پر گویا ربڑ پھروا سکتے تھے، اس کو ڈائلیوٹ کر سکتے تھے اگر وہ خود آل پارٹیز کانفرنس بلائیں، خود رابطہ کریں سیاسی پارٹیوں کے رہنماؤں سے، جناب مولانا فضل الرحمان سے کریں، اسفندیار ولی سے کریں، اچکزئی صاحب سے کریں، مسلم لیگ نون کے حوالے سے ظاہر شہباز شریف سے کریں، اور باقی پیپلز پارٹی میں آبویسلی بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں یا خود آصف علی زرداری ہیں. یعنی جتنی بھی میکسیمم ان سے رابطے ہو سکتے تھے اس کور کے تحت. یعنی اس کے دو فائدے ہوتے، ایک تو ظاہر ہے ملک و قوم کو ایک کانفیڈنس ملتا اور ایک گویا متحدہ محاذ اس بیماری کے حوالے سے موجود ہوتا. دنیا جانتی کہ قوم متحد ہے، لوگوں کا حوصلہ اور مرال بلند ہوتا، اور پھر حکومت بھی یکسو بجائے کہ جگت بازی کی اور بیان بازی کی ایک دوسرے کے خلاف وہ اصل کام کی طرف توجہ دیتے. اور سب سے بڑھ کر خان صاحب کی ذاتی حیثیت میں ان کا قد کاٹ بلند ہوتا، اور وہ جو انہوں نے زیادتیاں کی ہیں اپنے مختصر حکومتی دور میں، انہوں نے یعنی جو باقی کسی پارٹی نے 10-15 سال میں ظلم و زیادتی کیا ہوگا، خان صاحب نے ماشاءاللہ اس کو کئی گنا ضرب دے کر اپنے ان 18-20 مہینوں میں اکمپلش کرنے کی کوشش کی ہے. یعنی ہر بدنامی، ہر گھٹیا کام جو ہے وہ اس کو سمیٹا ہے. تو بہرحال یہ موقع بھی مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب نے ضائع ہی کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے اسد قیصر اسپیکر قومی اسمبلی یا سنجرانی صاحب سینٹ کے چیئرمین، ان کے حوالے سے یہ کہا ہے. وہ ظاہر رابطے کر رہے ہیں، بے شک ان میں عمران خان کا ہو، لیکن جو ظاہر ایک پارٹی کے سربراہ کا یہ وزیر اعظم کا رول ہے وہ کوئی اور نہیں ادا کر سکتا. تو بہرحال ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل عطا فرمائے اور اس ملک کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. تو اب اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو حفظ و ایمان میں رکھے. خدا حافظ.